السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے فیصل اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پراپرٹی ایویٹرز کی سیریز آل اباؤٹ پراپرٹیز میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب آصف غفار صاحب جو کہ پراپرٹی ایکسپرٹ ہیں۔ آج ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم آصف صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ آصف صاحب، آپ سے جو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو کہ بظاہر بڑا سادہ سوال ہے کہ ایک پلاٹ کس طرح سے خریدنا چاہیے؟ جہاں تک معاملہ ایک پلاٹ خریدنے کا ہے، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی کی اچھی گزر بسر کے لیے ایک اپنا مکان کرے۔ سب سے پہلے ہمیں کوئی بھی پراپرٹی خریدنے کے لیے ایک اپنے عزیز، اپنے جان پہچان والے، ایک عدد پراپرٹی ایجنٹ کی خاص طور پہ ضرورت ہے۔ ایک ایسا شخص جو کہ پراپرٹی کا کام کرتا ہو، گزشتہ کچھ عرصے سے کرتا آیا ہو، تاکہ اس کو جو معلومات ایک کام کرنے والے کے پاس ہوں گی وہ ایک انجان شخص کے پاس جو ایک نیا اپنا مکان خریدنا چاہ رہا ہے اس کے پاس وہ معلومات نہیں ہو سکتی۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی جگہ کے اوپر پیسہ لگانا چاہیے، کون سی جگہ کے ساتھ پریویسلی کوئی معاملات رہے ہیں، یا کون سی چیز ایسی ہے جو ابھی نئی لانچ ہو رہی ہے، اور ڈاکیومنٹیشن وغیرہ کو وہ بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ سے یہ سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا، آپ نے بھی فرمایا کہ عزیز، جاننے والے یا رشتہ دار، کیا جاننے والا ہونا پراپرٹی ایجنٹ کا ضروری ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے فیصل صاحب کہ سب سے پہلے آپ اس کے اوپر لگا رہے ہیں اپنا پیسہ، ایک شخص کے کہنے کے اوپر انویسٹ کرنے جا رہے ہیں، ایک شخص کے بیان کے اوپر آپ اپنا پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ضروری ہے کہ وہ شخص ایسا ہو کہ جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہو، اور اس کے لیے جان پہچان ظاہر سی باتیں ضروری ہوتی ہے۔ انجان شخص کے اوپر اتنی آسانی سے اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور ناظرین کرنا بھی نہیں چاہیے۔ دوسری چیز جو آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے سلیکشن آف ایریا، کہ کس علاقے کے اندر آپ اپنا پلاٹ یا مکان لینا چاہتے ہیں، اور اس جگہ کی فیوچر کے اندر کیا اسپیکٹس ہو سکتے ہیں، وہ آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کا پراپرٹی ایڈوائزر جو بھی ہے وہ آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کرے گا۔ ایک ایریا سلیکٹ کر لینے کے بعد وہاں کے آپ کو مختلف پلاٹس کی آفرز دی جائیں گی، جو بھی آپ کا اسٹیٹ ایجنٹ ہے مختلف چیزیں آپ کو بتائے گا کہ جی فلاں سوسائٹی کے اندر، فلاں کے ڈی اے کی پراپرٹی کے اندر، فلاں علاقے کے اندر گوٹ حواد کے حوالے سے، مختلف قسم کے طریقوں کے حوالے سے کوئی پلاٹ خرید رہے ہیں یا کوئی فلیٹ لینا ہے، جو بھی صورتحال ہے اس کے حوالے سے وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ نے کیا چیز آپ کو لینی چاہیے، آپ کے بجٹ کے اندر کیا چیز آئے۔ جب وہ سلیکشن ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ سب سے پہلے اپنے اسٹیٹ ایجنٹ سے اس ڈاکیومنٹس کی فوٹو کاپی وصول کریں تاکہ آپ ان کو ویریفائی کروا سکیں۔ ویریفائی کروانے کے لیے فیصل صاحب مختلف اتھارٹیز ہیں جہاں سے کہ ڈاکیومنٹس ویریفائی کروائے جا سکتے ہیں۔ ہر جگہ کی، ہر پراپرٹی کے حساب سے اس کی اتھارٹی بھی ہے کہ اسے آپ کہاں سے ویریفائی کروائیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس ڈاکیومنٹس آ گئے۔ ڈاکیومنٹس لینے کے لیے نارملی ایک جو رواج چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ تھوڑا بہت ٹوکن اس بندے کو دینا پڑتا ہے کہ یس یو آر ریڈی ٹو بائی دی پراپرٹی ایٹ اے سیٹ پرائس۔ جو بھی آپ لوگوں کے درمیان میں قیمت طے ہوئی ہے اس قیمت کے اگینسٹ میں آپ اسے ایک کنڈیشنل ٹوکن یا ایک کنفرم ٹوکن دیتے ہیں، جو ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہوتی ہے، 10,000 15,000 1 لاکھ ڈیپینڈنگ اپون۔ What is the difference between conditional token and the other one you said? تو وہ ٹوکن دے کے آپ کو سب سے پہلے تو اس سے ڈاکیومنٹس ملیں گے تاکہ آپ اسے ویریفائی کروا سکیں۔ کوئی بھی شخص مشکل ہے کہ آپ کو ایسے ہی بغیر ٹوکن کے ڈاکیومنٹ سے لوگ ہو سکتا ہے آپ کو فرق بات کر کے آپ کو دے بھی دیں۔ فیصل صاحب نے جیسے سوال کیا آپ نے کہ کنڈیشنل ٹوکن اور کنفرم ٹوکن میں کیا فرق ہے۔ کنفرم ٹوکن یہ ہے کہ جی آپ کی میری کوئی بات ہو گئی اور وہ کنفرم ہو گئی، میں نے اپنی جو کنڈیشنز تھیں اس کے اندر جو معاملات تھے ہمارے طے ہو گئے ہیں، اور اس کے اگینسٹ میں ہم ایک ٹوکن دے رہے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے کنڈیشنل ٹوکن۔ جب آپ کسی اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ڈیفینیٹ سی بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جو پراپرٹی آپ کو دے رہا ہے اس کی اپنی پراپرٹی ہو، اس کی ذاتی ملکیت ہو، وہ کسی تھرڈ پرسن کی پراپرٹی ہوگی۔ وہاں سے اس شخص کو آپ کے اور مطلب سیلر اور بائر دونوں کے درمیان میں وہ ایک برج کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر میں ایک چیز خریدنے کے لیے راضی ہوں 5 لاکھ روپے کے اندر، لیکن جو سیلر ہے وہ اسے 5.5 لاکھ روپے سے کم میں بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
ایسی صورت کے اندر ایک ٹوکن اماؤنٹ لے کے جاتا ہے اسٹیٹ ایجنٹ ہمارا، اس کنڈیشن کے ساتھ کہ اگر وہ 5 لاکھ روپے کے اوپر راضی ہوتے ہیں تو وہ ٹوکن وہاں پہ کر کے اس کو کنفرم کر کے آ جائیں گے. اگر وہ راضی نہیں ہوتا، اگر وہ معاملات جو بھی کنڈیشنز آپ کی طے ہو رہی ہیں، پیمنٹ ٹائم ہے، اماؤنٹ ہے، ڈفرینٹ سیناریوز ہو سکتے ہیں جس کے اوپر کہ آپ کنڈیشن لگا سکتے ہیں کہ اس کنڈیشن کے اندر تو یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے، اگر یہ کنڈیشن نہیں ہوگی تو آپ ٹوکن بغیر کسی کٹوتی کے واپس کر دیں گے. پہلی صورت کے اندر وہ آپ کا ٹوکن اماؤنٹ رکھنے کا مجاز بھی ہو سکتا ہے. بالکل. اب تک ناظرین آصف صاحب نے جن چیزوں کی وضاحت فرمائی، وہ ایک تو یہ تھی کہ انہوں نے بتایا کہ آپ ایریا سلیکٹ کریں گے کہ کہاں پر آپ کو پراپرٹی خریدنی ہے. دوسری چیز جو سب سے اہم اب تک کی گفتگو میں مجھے سمجھ میں آئی ہے، مزید اس کا خلاصہ آصف صاحب کریں گے، کہ پراپرٹی ایجنٹ کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے جس کو انہوں نے ڈیفائن کیا. Am I right, sir? Yes, definitely you're right. So اب ہم نے سر ایریا بھی دیکھ لیا، ہم نے پراپرٹی ایجنٹ بھی لیٹ سے کہ کسی کے ریفرنس سے، ظاہر سی بات ہے اگر بندہ فرسٹ ٹائم پراپرٹی خریدتا ہے کسی ریفرنس سے یا ایون اپنی پسند سے کوئی اشتہار سے متاثر ہو کے کس طرح سے کوئی ایک صاحب تک پہنچ گیا جس کو اس کو آئیڈیا ہو گیا کہ نہیں ہی از اے پرفیکٹ گائے، از اے رائٹ گائے. سو واٹ ول بی دا نیکسٹ؟ ڈاکیومنٹس آپ کے پاس آ چکے ہیں جی، ٹوکن آپ دے چکے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ اس کہ آپ نے اس کی ریلیونٹ اتھارٹی کے پاس جا کے ان ڈاکیومنٹس کی ویریفیکیشن کروانی ہے. آپ کو یہ معلومات کروانی ہے کہ جس نام کے اوپر وہ پلاٹ ڈاکیومنٹ کہہ رہا ہے کہ پلاٹ اویلیبل ہے یا فلیٹ اویلیبل ہے، آیا وہ اسی نام کے اوپر رجسٹرڈ ہے یا نہیں. لائک اگر وہ مسٹر ایکس کا نام شو کر رہا ہے تو وی ہیو ٹو چیک کہ جی آیا یہ مسٹر ایکس کے نام پر ہی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. تو اب اس کے لیے آپ نے اتھارٹیز کا ذکر، سیکنڈ چیز وہ جو ریلیونٹ اتھارٹی ہے اس کو انشاءاللہ اگلے اس میں ڈسکس کریں گے کہ کس کے لیے کون سی اتھارٹی آتی ہے. ونس آپ اس اتھارٹی سے جا کے کنفرم کرواتے ہیں، ایک چیز آپ نے کنفرم کرنی ہے کہ جی اس نام کے اوپر ہے. دوسری چیز آپ نے اس ڈاکیومنٹ کی اوتھینٹسٹی لینی ہے کہ آیا وہ ڈاکیومنٹ جینوئن ہے یا نہیں ہے. ڈاکیومنٹ بھی فراڈولنٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک ڈاکیومنٹ ایک ہی جگہ کی مختلف کیسز ایسے آئے ہیں کہ 2 3 4 اقسام کی فائلیں ہوتی ہیں. جی جی. تو آپ کو ایکچوئل ٹائپ کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایکچوئل فائل اس کی کون سی والی ہے. ونس آپ اس پروسیس سے گزر چکے، کنفرمیشن آپ کے پاس آ گئی کہ جی جو پراپرٹی آپ لینے کے لیے جا رہے ہیں، جس کے ڈاکیومنٹس آپ کے پاس ہیں وہ اسی نام کے اوپر ہے، اور وہ جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ بھی اوتھینٹک ہیں، جینوئن ہیں، لیجیٹیمیٹ ہیں. سیکنڈ اسٹیپ آپ جو اس کے بعد لیں گے، آپ ایک جو عام طور کے اوپر رواج ہے اس کے حوالے سے 10% کی پیمنٹ آپ ایگریمنٹ کر کے سیلر کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہو کہ یہ 10% اماؤنٹ میں آپ کو ابھی پے کر رہا ہوں، تاکہ یہ چیز کنفرم ہو جائے کہ میں نے آپ کے ساتھ اس کا معاہدہ کر لیا، اور بقایا ایک آپ ٹائم پیریڈ طے کرتے ہیں جس کے اندر کہ آپ اس کو بیلنس اماؤنٹ لائک اگر ہم اس بات پہ ایگریڈ ہو گئے، ساری چیزیں ہوں گئی جو آپ نے بتایا، اس کے بعد ہم ایک پرائز پہ بھی ایگری کر گئے کہ لیٹس سے 1 ملین کی ہم سو پراپرٹی پرچیز کر رہے ہیں، تو اس کا 10% یعنی 1 لاکھ روپے، جس کے اندر وہ جو ٹوکن اماؤنٹ آپ پہلے دے چکے ہو 5,000 ہے، 10,000 ہے، 25,000 ہے، واٹ ایور اٹ از، وہ بھی انکلوڈ کر کے پورا 1 لاکھ روپے کر کے، یعنی اگر آپ 25,000 دے چکے ہیں تو آپ 75 مزید دے کے 1 لاکھ کر کے اپنا 10% کا ٹوکن 10% کی ایگریمنٹ اماؤنٹ کر کے آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر دیں. ٹائم نیکسٹ اسٹیپ آپ یہ فوری طور کے اوپر اپنے ایگریمنٹ کا اشتہار دیں گے. یہ ہم دیں گے یا ہمارا پراپرٹی دیں گے؟ بہت بہتر ہے کہ آپ یہ اشتہار خود اپنی طرف سے دیں. پراپرٹی ایجنٹ بالکل آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کرے گا، ہیلپ کرے گا، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ایک ویل نون اخبار کے اندر اس کا اشتہار دیں. ایسا نہ ہو کہ پراپرٹی ایجنٹ آپ کی معصومیت کے تحت مختلف چھوٹے موٹے اخبارات کے اندر وہ چلا دیں جن کی اوتھینٹسٹی بھی نہ ہو. اوکے. تو مطلب میرا سوال یہاں پہ بنتا ہے ڈیفینیٹلی کہ ایک بڑے سرکولیشن کے اخبار میں ایڈ ہونا ضروری ہے. بالکل صحیح ضروری. ہم یہاں پہ ڈیفینیٹلی ناظرین برانڈ کی وجہ سے اخبارات کا نام نہیں لے سکتے. ایوری بڈی نوز there are 2 main newspapers in Pakistan. There are quite a few. مختلف سٹیجز کے، مختلف لیولز کے ہیں، اور مختلف جگہوں کے اوپر، مطلب کچھ پراپرٹی ریلیٹڈ ہیں اسپیسیفکلی، وہ بھی اچھے اخبارات ہیں کہ پراپرٹی انڈسٹری کے اندر سرکولیٹ کرتے ہیں. ایک
کم سے کم یہ ہے کہ آپ کم سے کم بھی 2 اخبارات کے اندر اشتہار دیں، 2 میں. یوزلی سر پریکٹس دیکھی گئی کہ لوگ ایک ہی اخبار میں کسی چھوٹے سے اخبار میں خانہ پوری کا سسٹم چلتا تو ہے. دیٹ کوڈ بی اے پرابلم ان فیوچر. ڈیفینیٹلی دیٹ کوڈ بی اے پرابلم. اوکے. کہ اگر ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے آپ کم سے کم 2 اخبارات کے اندر دیں گے، بہتر ہے آپ 3 میں دے لیں. ٹھیک ہے نا، تاکہ ایک خبر جو ہے ہر طرف سرکولیٹ ہو جائے. ایک شخص ایک اخبار نہیں پڑھتا، ایک خاص کمیونٹی کا اخبار پڑھتی ہے. ٹھیک ہے نا، بہتر یہ ہے کہ ایسے اخبارات کا چناؤ کیا جائے جو کہ تقریباً ہر طرف خبر کو پھیلا سکے. وہ جو آپ لوگ قانونی زبان میں کہتے ہیں مشتری ہوشیار بحاشی، وہ والی چیز. تو ویورز آپ نے دیکھا کہ ابھی صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ میں ریپیٹ کر دوں کہ اشتہار بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ اپنی پراپرٹی کے لیے سب کچھ فیصلہ کر چکے، ٹوکن ہو گیا، 10% اماؤنٹ آپ نے پے کر دی، تو اس کے بعد صاحب کے بقول اشتہار بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہاں پہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ والی بات ہے کہ اشتہار کم سے کم 2 اتھینٹک اخباروں میں دینا. ٹھیک ہے سر، اشتہار میں دے دیا 2 اتھینٹک اخبار. اس اشتہار کے اندر یہ بات مینشن کی جاتی ہے کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ متعلقہ اتھارٹی اور ساتھ میں آپ اس کے اپنا نمبر خاص طور پہ مینشن کریں، تاکہ اگر کسی کو بھی کوئی بھی اعتراض ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کو کال کر کے انفارم کریں. اگر آپ پراپرٹی ایجنٹ کے ساتھ یہ والا کام کریں گے، اسٹیٹ ایجنٹ اپنا ایڈ لگائے گا تو وہ اپنی مارکیٹنگ اس کے اندر کرے گا اور اپنی اسٹیٹ کا نام لگا کے اپنا نمبر لگائے گا. آخر تک آپ کو خبر نہیں ہوگی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی میرے ذہن میں ایک سوال ہے، وہ میں آپ سے کلیئر کروں اشتہار کے حوالے سے کہ یہ جو ایڈ ہے یہ آپ کیا پریفر کرتے ہیں، کلاسیفائڈ میں لگانا چاہیے یا اس سے باہر کہیں لگانا It could be any. It could be any. Depending upon the cost of the property. اب ایک 10 لاکھ روپے کی پراپرٹی کے لیے آپ 50,000 روپے کا ایڈ تو نہیں لگاؤ گے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہی پراپرٹی 1 ارب کی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو بولو گے کہ جی میں اس کے اوپر 2-3 لاکھ روپے کا تو ایڈ چڑھا دوں تاکہ مجھے کنفرم ہو جائے. ٹھیک ہے نا، جو بھی کوئی بھی اس میں سے اعتراض کرنے والا ہے وہ آپ کے پاس پوائنٹ ہے. سو واٹ ول بی دا نیکسٹ؟ اچھا جی، اشتہار بھی ہو گیا. اب اشتہار ہونے کے بعد آپ کا جو دونوں کا ٹائم پیریڈ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل 1 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہے، 3 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہے، 7 دن کا ٹائم پیریڈ ہے، 15 دن کا ٹائم پیریڈ ہے. ونس وہ ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہونے سے کم 1 یا 2 دن پہلے لازمی طور کے اوپر آپ کو بقایا اماؤنٹ کا پے آرڈر بنا کے پارٹی کو اس کی ریسیونگ کروا لینی ہے، فوٹو کاپی کی بھلے، کہ جی پارٹی کو اس بات کا علم ہے کہ آپ نے وہ پے آرڈر پارٹی کے نام پہ بنا کے رکھ لیا ہے. یہاں پر میں تو چلیں سمجھ گیا پارٹی، بہت سارے ہمارے ویورز ایسے ہوں گے جو کہ مطلب سیلنگ پارٹی، جو بندہ آپ کو وہ دے رہا ہے جس سے آپ خرید رہے ہیں، جی سر، جس سے آپ پراپرٹی خرید رہے ہو اس کے نام کا پے آرڈر بنا کے آپ اس کو وٹنس کروا دو کہ جی اب 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد جو بھی ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کا ڈیسائیڈ ہوتا ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی کا ان فرنٹ آف دی اتھارٹی، ایک مرتبہ آپ ان کے ساتھ جائیں، وہاں پہ آپ ڈاکیومنٹس کو اپنے نام پہ ٹرانسفر میں چاہوں کروائیں. گا کہ آپ پلیز اس پروسیس کو ایک دفعہ ہمارے ویورز کے لیے ریپیٹ کر دیجیے، کیونکہ میں نے آپ کو بیچ میں ڈراپ کر دیا تھا. آخری میں جی جی. فائنل اینڈ لاسٹ جو آپ کی پراپرٹی کو ایکوائر کرنے کے لیے آپ کے پاس اسٹیپ آتا ہے وہ ہے اس کی رجسٹریشن ان یور نیم. ونس آپ کا ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، آپ کی جو ان کے ساتھ سیٹلڈ اماؤنٹ ہے اس کا آپ نے پے آرڈر بنا لیا. اب فائنل اسٹیج یہ ہے کہ آپ اور سیلر، بائر اینڈ سیلر دونوں مل کے جاتے ہیں ریلیونٹ اتھارٹی کے پاس اس پراپرٹی کو بائر کے نام کے اوپر ٹرانسفر کی اتھارٹی دینے کے لیے. سیلر وہاں پہ جا کے اپنا تھم امپریشن بھی دیتا ہے، اپنے ان کے ڈاکیومنٹس کے اوپر سگنیچر کرتا ہے کہ اس نے تمام تر رقم وصول کر لی ہے اور اب اس کا کسی قسم کا کلیم اس پراپرٹی کے اوپر نہیں ہے، لہٰذا جو خریدار ہے اس کے نام کے اوپر وہ پراپرٹی ٹرانسفر کر دی جائے. ونس وہ معاملہ کمپلیٹ ہو گیا، آپ نے اپنا جو پے آرڈر ہے وہ سیلر کو دیا، آپ نے ان سے اوریجنل فائل کمپلیٹ وصول کری اینڈ مبارکباد کے لیے مٹھائی کے ڈبے منگائے، ان کو تقسیم کیے. سر مبارکباد تو ہوتی رہے گی. میں یہاں پر ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا. میں نے اکثر دیکھا ہے بزنس میں کہ اکثر بائرس یہ مطالبہ کرتے ہیں سیلر سے کہ جی آپ کیش میں پیمنٹ کریں، مطلب واٹ ایور اٹ از، 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، 50 لاکھ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بائر کا یہ مطالبہ ہے کہ پیمنٹ کیش اپارٹ آف سیکورٹی، آپ کیا سمجھتے ہیں
لا کے حوالے سے یا اپنے تجربے کے حوالے سے کہ اگر بائر ہمارا یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ پیمنٹ ہم اس کو کیش میں کریں تو اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے، یا پیمنٹ کیش میں کر دینی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، کچھ کرنی چاہیے، کچھ نہیں کرنی چاہیے، وہ پلیز آپ ہمارے ویورز کے لیے یہاں پر دیکھیے، ایک ہمارے یہاں کا جو سینیریو ہے اس کے اندر رہتے ہوئے یہ والے معاملات کافی سارے آتے ہیں، چونکہ لوگ ٹیکس بچانا چاہتے ہیں، ٹیکس کی وجہ سے وہ ڈاکیومنٹیشن اور جو آپ کی پیمنٹس ہیں ان کے اندر اپنے حساب کتاب سے ہیر پھیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز میرے سے 10 لاکھ روپے کی خریدی ہے اور آپ نے مجھے اس کے مکمل 10 لاکھ روپے کیش کی صورت میں دے دیے، کل کو جب میں جا کے کہیں پہ ایک ایف آئی آر کراتا ہوں کہ جی میرے پراپرٹی کے ڈاکیومنٹس کھو گئے ہیں، کیونکہ میں نے ابھی تک آپ کو ٹرانسفر نہیں دیا، آپ نے مجھے 10 لاکھ دیے، میں نے آپ کو فائل پوری دے دی، یہ لیجیے یہ ڈاکیومنٹس، کل کو آ جائیے گا، ہم وہاں پہ چل کے ٹرانسفر کر دیں گے آپ کے نام کے اوپر۔ اب ایسی صورت میں اگر میں بے ایمان ہو جاتا ہوں یا جو سیلر ہے وہ بے ایمان ہو جاتا ہے اور جا کے کارروائی کرتے ہوئے یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میری فائل تو کھو گئی ہے، تو پھر تو فیصل صاحب where do you stand? nowhere. Obviously I'm in the air. No, you're not in the air, bloody, you're behind the bars. ہاں یس You are behind the bars. بالکل، کیونکہ ایک ڈاکیومنٹ آپ کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ کھو گیا ہے، چوری کا ہے، آپ چوری پولیس کا ٹھیک ہے، تو باہر تو آپ کا سجیشن دونوں سے بچے، دونوں سے تو آستہ کا سجیشن اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پیمنٹ پہ آرڈر سے کی جائے، کیونکہ سر پریکٹیکل گراؤنڈس بھی دیکھنے ہوتے ہیں نا سب۔ پریکٹیکل گراؤنڈس کے اوپر یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پیمنٹ اس کے اوپر کریں، بائی پیمنٹ کریں، کوشش کریں کہ بائی چیک بھی ہوں، ٹھیک ہے، مطلب اس کا کہیں نہ کہیں ڈاکومنٹڈ ایک کہیں نہ سرکاری کہیں یا غیر ڈاکیومنٹ سرکاری وہ ریکارڈ ہونا چاہیے کہ آپ نے سیلر کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے ہیں، جو کہ بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے کسی دوسرے کے اکاؤنٹ میں کل کو یہ ہماری اپنی ٹیکس اسٹیٹمنٹس کے لیے بھی ایک مطلب ڈیفینیٹلی ایک پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو صحیح ہے سر، مٹھائی آ گئی، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ آصف غفار صاحب سے ہم نے گفتگو کی اور انہوں نے ہمیں ایک نارمل سا پلاٹ، ایک بالکل سمجھ لیں کہ آپ ایگزیکٹ سینیریو میں بتا دیا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ آپ کو پلاٹ کی ہی خرید و فروخت کے بارے میں یہ بتائیں گے کہ یہ جو مختلف اسکیمیں آتی ہیں کہ جس میں پلاٹ قسطوں پہ آفر کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے ہم آصف صاحب کی رائے بھی جانیں گے، ہم سے گفتگو بھی کریں گے اور اس کے تمام پلیٹ فارم سے پتہ کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور آصف غفار صاحب کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔